السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 50 عن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدعاء هو العبادہ اخرجہ ابو داود والترمذی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا ہی عبادت ہے۔ اسی طرح عن انس رضی اللہ تعالی عنہ الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء صححہ ابن حبان والحاکم، صححہ ابن حبان والحاکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز اور مکرم نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے تعلق سے یہ 3 فرمان، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا سے زیادہ معزز اور مکرم اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دعا اس کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے، یہ مقام ہے اور یہ درجہ ہے، اور معلوم ہوا کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے ما فوق الاسباب مانگنا، یہ حرام اور شرک ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا اصحاب کہف کے تعلق سے، جس کا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے، ان کی تعداد 9 یا 9 سے کم تھی۔ ان چند نوجوانوں کو اللہ کی توحید کی سمجھ آئی، جبکہ پوری بستی، بادشاہ اور باقی لوگ غیر اللہ کی پوجا پاٹ عبادت کرنے والے تھے۔ اصحاب کہف نے کہا لن ندعو من دونہ الہا، ہم اپنے پروردگار کے سوا ہرگز کسی معبود کو نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا تو یقیناً اس وقت ہم نے ظلم و زیادتی والی بات کہی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، اور یہ غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، دعا مغز ہے عبادت کا، اور دعا اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم چیز ہے۔ جس طرح کوئی انسان ہو، اس کا پورا جسم، پورا وجود تو ہو، مگر مغز کام نہ کرتا ہو، مائنڈ اس کا بالکل بیکار اور زیرو ہو، ایسا آدمی پاگل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی شخص غیر اللہ کو پکارے اور اللہ کے ساتھ شرک کرے تو مشرک
وہ دماغ سے خالی ہوتا ہے۔ دعا عبادت ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس لیے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو نہ پکاریں۔ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارے گا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے گا، وہ شرک کا ارتکاب کرے گا، اور جس نے بھی شرک کا ارتکاب کیا، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا، ایسا شخص اگر اسی شرک کی حالت میں مر گیا تو کبھی بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہوگا، بلکہ ہلاکت و بربادی اور ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر ہوگی۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، اور جو اللہ کو پکارے، اللہ سے مانگے، ایسا شخص اللہ کی عبادت کرنے والا، اور جو اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کو نہ پکارے، وہ تکبر کرنے والا ہے، اور تکبر کرنے والوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ دعا کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر بھی بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں بے شک قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، پس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، بندوں نے اے پیغمبر تجھ سے میرے متعلق پوچھا، میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ ہاں، دعا کی قبولیت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، جیسا کہ یہ دعاؤں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ بے شمار دعائیں ہیں، اور جو دعائیں پیارے نبی نے سکھائیں، ہر دعا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر اپنے لیے دعا کی۔ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے ایک دعا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ علی مسلمین۔ تو ہر دعا میں جب بھی بندہ دعا کرے، خوب اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی بڑائی اور اللہ کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کرے، اور اس کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، دعا کرنے والا اپنی دعا میں جس قدر ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، سلام پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے۔ جس قدر دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ ہوگا، اسی قدر دعا زیادہ قبولیت کے قریب ہوگی۔ اور پھر دعا کے حوالے سے ہم یہ پڑھ چکے ہیں، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، 3 باتوں میں سے ایک چیز اسے ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1، دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔
اور اس کے بقدر کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا يرد اخرجہ النسائی وغیرہ وصححہ ابن حبان وغیرہ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جو دعا آذان اور اقامت کے بیچ میں کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہم وقت پہ نماز کے لیے مسجد میں آئیں، باوضو ہو کر نماز پڑھیں، آرام اور سکون سے بیٹھ جائیں، آذان دیں یا آذان ہو جائے، اور پھر اقامت تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے لیے دعائیں کریں۔ قبولیت دعا کے مختلف اوقات ہیں، مثال کے طور پر بارش کے وقت میں دعا، سفر کے وقت میں دعا، اسی طرح مختلف مواقعوں پر دعا کا کرنا، حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں دعا، انہی اوقات میں سے اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ نمازی کی اس مبارک وقت میں اللہ کی طرف مکمل توجہ ہوتی ہے اور وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے اس وقت میں دعا کریں اور فضول گفتگو سے گریز کریں، خاموش ہو کر آرام سے بیٹھ کر ہم دعائیں کرتے رہیں۔ اگلی حدیث عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارا پروردگار بڑی شرم و حیا والا اور سخی کریم ہے۔ جب بندہ اپنے پروردگار کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی دعا کے لیے جب بندہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان پھیلے ہوئے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا کرتے ہیں۔ جب بندہ اپنے پروردگار کے سامنے دعا کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، اللہ کو ان ہاتھوں کے خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ یہ روایت سندن حسن ہے اور سندن موقوف ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ روایت موقوف ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے اور یہ آداب دعا میں سے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے بندہ محتاج کے ہاتھ خالی واپس نہیں کیے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے، تو دعا میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے اور صحیح ہے۔ یہاں پیارے بھائیوں یہ یاد رکھیں، ہمارے بر صغیر پاک و ہند بنگلہ دیش اور دیگر علاقوں میں
فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر، تو یہ اجتماعی دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کر کرنا، فرض نمازوں کے بعد کرنا بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، فتاوی اسلامیہ وغیرہ۔ پیارے نبی نماز کے بعد دعا ضرور مانگا کرتے تھے مگر ہاتھ اٹھائے بنا۔ اللہ اکبر 3 مرتبہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام، اور اس کے علاوہ اسی طرح مختلف مواقع پر پیارے نبی نے دعائیں کی مگر بہت سی جگہوں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر واش روم جاتے ہوئے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اسی طرح واش روم سے باہر نکلتے وقت، اسی طرح خاوند کا بیوی کے پاس جاتے وقت اور دیگر مواقعوں پر دعائیں ضرور موجود ہیں مگر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں۔ تو نمازوں کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر یا اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جب بندہ کوئی عام دعا کرتا ہے تو اس میں وہ ہاتھ اٹھا لے، اس کا ہاتھ اٹھانا درست ہے۔ اگلی حدیث عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مد یدیہ فی الدعاء لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، اخرجہ الترمذی وغیرہ۔ اور یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو انہیں جب تک چہرے پر نہ پھیر لیتے واپس نہ لوٹاتے، یعنی جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو دعا کے اینڈ پر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی دعا میں ہاتھ اٹھانا معلوم ہوا۔ اور یاد رکھیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے حوالے سے دعا کے اینڈ پر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لینے کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں، چاہے وہ الادب المفرد میں ہوں یا اس کے علاوہ میں، دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لینے کے حوالے سے روایات سندن ضعیف ہیں۔ اگر کوئی پھیر لے تو جائز ہے، یعنی اس پر بدعتی ہونے کا حکم لگانا مشکل ہے، مگر یہ عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دعا کو عبادت سمجھ کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر اللہ سے نہ مانگیں۔ اسی طرح دعا عبادت کا مغز ہے، اسی طرح دعا اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم ہے، اور اسی طرح اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں کی جاتی، اور اسی طرح دعا میں بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتا ہے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 50۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔